صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسيد الأبرار وعترتهم يا نبي كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا احمد مجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ. نہ ہوتے آپ مولا گر خدا ہوتا کہاں ظاہر، نہ ہوتے آپ مولا گر خدا ہوتا کہاں ظاہر. کہ نور حق ہو تم آقا محمد الرسول اللہ، کہ نور حق ہو تم آقا محمد الرسول اللہ. خدائی ساری دیکھی ہم نے اپنے دیدہ دل سے، خدائی ساری دیکھی ہم نے اپنے دیدہ دل سے. نہ پایا ایک بھی تم سا محمد الرسول اللہ، نہ پایا ایک بھی تم سا محمد الرسول اللہ. خدا کو دیکھنا چاہے کوئی تو ہم یہ کہتے ہیں، خدا کو دیکھنا چاہے کوئی تو ہم یہ کہتے ہیں وہ دیکھے آپ کا جلوہ محمد الرسول اللہ، وہ دیکھے آپ کا جلوہ محمد الرسول اللہ. اور میرے نبی کے جیسا تو پیدا ہوا نہیں، جیسے میرے حضور ہے ویسا کوئی نہیں. میرے نبی کے جیسا تو پیدا ہوا نہیں، سب کچھ میرے حضور ہے لیکن خدا نہیں. سب کچھ میرے حضور ہے لیکن خدا نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا امت کے لیے. اس خطبے کے الفاظ کو شاعر نے نعتیہ صورت دے دی. اسی نعت پاک کو سنا کر خطاب کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ کل معمول. قدم ہے ملانا آج چلنے سے آنی، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری. یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت. پڑے جو مصیبت تو ان کو اٹھانا،
ہے ہماری، اگر وہاں ہوں تو عرش پر ملوں گا، وہاں رو کے حق میں دعائیں کروں گا وہاں میں شفاعت تمہاری، یہ لو اب الوداع، الوداع ہے ہماری، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت، پڑے جو مصیبت تو ان کو اٹھانا، مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا، یہی یاد رکھنا نصیحت ہماری، لو اب الوداع، الوداع ہے ہماری۔ بابا سے مولانا درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام حضرات جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرمایا اللہ پاک نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی۔ اللہ پاک نے اس آیت میں دو چیزوں کے آنے کا ذکر فرمایا، کس کے پاس؟ ہمارے پاس۔ کس کی جانب سے آ رہے ہیں؟ اللہ کی جانب سے آ رہے ہیں۔ تو پہلی جو ذات ہے قد جاءکم من اللہ نور، جسے نور کہا اللہ پاک ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے بیان کیا اس نور سے مراد رسول پاک کی ذات بابرکت ہے۔ اور خاص توجہ طلب بات یہ ہے، سعودی عرب سے تفسیر چھپتی ہے، حاجیوں کو تقسیم کی جاتی ہے، اس تفسیر میں بھی اس آیت کے نیچے مارکنگ کر کے سائڈ میں معنی دیے گئے ہیں، اس نور سے مراد نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نور سے مراد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نور آیا، یہ ذکر کرنے کا نام ہی میلاد ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن کتاب، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ رسول پاک کی بھی آمد کا اس آیت میں ذکر، اور پھر قرآن مجید کے بھی آنے کا اس آیت میں ذکر، دونوں کے آنے کا ذکر ہوا۔ اب دیکھو دنیا والوں نے کیا انصاف کیا کہ قرآن مجید نازل ہوا تو اس رات کا نام کیا ہے؟ شب قدر۔ جس مہینے میں اترا اس مہینے کا نام کیا ہے؟ رمضان۔ خود اللہ پاک نے ذکر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو قرآن اسی رات میں آیا شب قدر۔ وہ شب قدر کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ کب ہے؟ آخری 10 دنوں کی 5 تاخراتوں میں، سب جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن بھی آیا، مگر قرآن سے پہلے اللہ نے فرمایا میرا رسول بھی آیا۔ تو قرآن آیا جس رات میں، وہ رات بیت گئی 1400 سال پہلے، ہر سال اس رات کا صرف سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ رات کے بارے میں اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ کوئی کہتے ہیں 27ویں شب شب قدر ہے، کوئی کہتے ہیں 21ویں شب شب قدر ہے، اور کوئی کہتے ہیں شب قدر گھومتی رہتی ہے 5 تاخراتوں میں۔ تو ایک رات منا رہے یا 5 راتیں منا رہے؟ 5 راتیں منا رہے۔ اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ جب اختلاف ہو تو ایک رات کے بجائے جتنی
کی راتوں میں اختلاف ساری منائی جائے. قرآن نازل ہوا 1400 سال پہلے. اب ہر سال قرآن اتر نہیں رہا مگر ہر سال شب قدر منائی جا رہی ہے. رمضان کے مہینے میں قرآن کے آنے کا جشن کیا جا رہا ہے. کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی اس کو بدعت نہیں کہتا, کوئی اس کو گمراہی نہیں کہتا, کوئی یہ نہیں کہتا کہ خلاف دین ہے. عین دین ہے. جب قرآن آیا اور آ کر 1400 سال بیت گئے, ہر سال آنے والی رات میں قرآن نہیں اتر رہا. صرف وہ جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا اس رات کی یادگار منائی جا رہی ہے. ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ مل رہا ہے. تو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات تشریف لائے, اب بتاؤ کیا اس رات کا سیلیبریٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس دن کو نہیں منانا چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بیان فرمایا اپنی زبان اقدس سے کہ شب قدر رمضان کے آخری 5 تاخراتوں میں سے ایک ہے. تو ہر سال میں ایک بار رمضان کے مہینے میں 5 تاخراتوں کو جاگ لو. زیادہ سے زیادہ آخری عشرے کی پوری 10 راتیں جاگ لو. یہی فرمایا نا میرے آقا, اور ہم ہر سال اتنا ہی کرتے ہیں قرآن کے آنے پر. مگر حضور نے اپنے عمل سے کیا بتایا؟ حضور نے جس طرح شب قدر کی عبادت کا اہتمام کیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. ہر پیر کو, سال میں ایک بار ایک پیر کو نہیں, ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا گیا, صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے, یا رسول اللہ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ولدت فیہ, میں اس دن پیدا ہوا, کیا اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو حضور نے بتایا قرآن اترا تو جشن صرف 10 راتوں میں منانا, مگر میرے آنے کا دن آ جائے, سال میں ایک بار نہیں, ہفتے میں ہر پیر کو میری میلاد مناتے رہنا. اب بتاؤ سال میں کتنے پیر ہوتے ہیں؟ بابا سے ایک دم بتائیے, سال میں کتنے پیر ہوتے ہیں؟ ہفتے میں 4, مہینے میں 4 تو رہتے. ہفتے میں ایک پیر تو مہینے میں 4 تو رہتے ہے نہیں. سال بھر میں کتنے ہوئے؟ 54 سے 56 پیر آتے ہیں. مجھے بتاؤ قرآن نازل ہوا تھا, 10 راتیں عبادت کر کے مصطفیٰ نے بتایا میرے سنت کے مطابق 10 راتیں جاگ لیا کرو, اعتکاف کر لو یا 5 تاخراتوں میں جاگ لو. مگر حضور نے خود عمل کر کے بتایا کہ میرے میلاد کی بات آئے 10 راتیں کر کے خاموش مت بیٹھ جانا, سال میں 56 مرتبہ میری میلاد کا جشن کرتے ہیں. یہ حضور نے خود بتایا. اب آئیے دوسری حدیث پاک, درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حوالہ سن لے. یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں بیہقی سنن الکبریٰ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 300 حدیث نمبر 43 ہے. اس حدیث پاک میں کیا ہے؟ رسول پاک نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ فرمایا. کیا کیا حضور نے؟ اپنا عقیقہ فرمایا. آپ جس تاریخ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں. رسول پاک کی جب ولادت باسعادت ہوئی نا, حضور کی ولادت باسعادت کے 7ویں دن حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کیا کیا؟ سرکار کا عقیقہ کر دیا تھا. ارے حضور کا عقیقہ تو حضور کے دادا جان نے پیدا ہونے کے 7ویں دن کر دیا تھا. پیدا ہونے کے 7ویں دن کر دیا تھا. پھر یہ سرکار نے 40 سال بعد اعلان نبوت کے بعد اپنے عقیقے کو کیوں دہرایا؟ کوئی اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے ارے نہیں دادا کافر تھے نا, کافر تھے بول کے عقیقہ کرے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد اس لیے عقیقے کو دہرائے. نہیں, یہ غلط فہمی کو دور کر لو. مجھے بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد کب ہوا؟ پہلا نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا نا. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ سرکار کا عقد ہوا. کب ہوا؟
سرکار کی عمر مبارک 25 برس کی تھی. اعلان نبوت سے 15 سال پہلے رسول پاک نکاح کر رہے ہیں, اور وہ نکاح کے لیے مہر کون دے رہے؟ اپنے جیب سے حضرت ابو طالب دے رہے. حضور کے چاچا کون دے رہے؟ حضور کے چاچا ابو طالب دے رہے. مہر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا. سرکار نے وہ تحفے کو قبول فرمایا اور پھر وہ مہر ادا فرمایا. پھر رسول پاک کے نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا. مجھے بتاؤ, سرکار نے اعلان نبوت کے بعد کیا مہر دہرایا تھا؟ نہیں دہرایا. کیا حضور نے نکاح دہرایا تھا؟ نہیں دہرایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا, نکاح تو کیا تھا؟ عقیقے سے زیادہ لازم شے ہے نا جی, عقیقے سے بھی زیادہ لازم شے ہے. نکاح کیا, دہرایا نہیں. نبوت کے اعلان کے بعد تو عقیقہ کیوں دہرانے لگے؟ عقیقہ دہرایا کس لیے؟ یہ شک و شبہ دور کر دینے کے لیے کہ لوگ کہیں گے رسول پاک کی میلاد پہ کھانا کھلانا کہاں سے ثابت ہے. تو حضور بتا رہے ہیں عقیقہ میرا دادا جان نے کر دیا تھا میرے ولادت کے 7ویں دن. اب اعلان نبوت کے بعد 40 سال بعد عقیقہ کر کے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں میری میلاد پہ کھلانا میری سنت ہے, اس پہ عمل کرنے والی اہل سنت ہے. اب بعض لوگ بولے ارے وہ تو عقیقہ کرے تھے نا, میلاد تھوڑی کرے تھے. کہتے لیو خطبہ, کیا بولے؟ عقیقہ کرے تھے, میلاد تھوڑی نہ کرے تھے. بالکل صحیح فرمایا برخوردار, مگر عقیقہ کون سی دعوت ہوتی؟ ارے عقیقہ دعوت کون سی ہوتی؟ میلاد کی دعوت کو عقیقہ بولتے. بچہ پیدا ہوا تو 7ویں دن کر رہے یا 14ویں دن کر رہے یا 21ویں دن کر رہے, کئی کی دعوت ہے یہ. بچہ پیدا ہوا سو خوشی میں دعوت ہے, تو یہ دعوت کرو یا گوشت تقسیم کرو, اظہار خوشی پہ ہے. کس اظہار خوشی پہ ہے؟ ولادت کی اظہار خوشی پہ ہے. تو حضور نے اپنے عقیقے کو دوہرا کر بتایا مجھے یہ محبوب ہے, میرے یہاں پسندیدہ ہے کہ کوئی میری میلاد کرے. خود حضور اپنے عمل سے بتا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا میلاد کے عنوان سے کھانے کھلانا میرے آقا کی سنت ہے, میلاد کے عنوان سے روزہ رکھ لینا میرے آقا کی سنت ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کو تخصیص کر کے خاص کر کے فرمایا والسلام علیہ, کیا وسلام علیہ یوم ولدا, سورہ مریم میں ہے. کیا فرمایا؟ اے یحییٰ تو جس دن پیدا ہوا اس دن پہ سلام ہو, سلام ہو. یحییٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن کو تخصیص کر کے فرمایا یہ دن پہ سلام ہو. تو پیدائش کے دن نبی کے سلام پڑھنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے. اس پہ عمل کرنے والی اہل سنت ہے. ہم یہی کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ مناؤ, کھانے کھلاؤ, میلاد مصطفیٰ مناؤ, سلام پڑھو, میلاد مصطفیٰ مناؤ, درود پڑھو, میلاد مصطفیٰ مناؤ, نعتیں پڑھو, سرکار کی یاد اور حضور کی محبت میں مجلس منعقد کرو. یہی تو درس دیتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا احسان مانو کہ اس نے ہمیں کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا, امام الانبیاء کا امتی بنایا ہے. نہیں, اس پر فخر بھی کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر اس احسان کا شکریہ ادا کرو, رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھو. یہی کہتے ہیں نا, اسی کا نام میلاد ہے. اب آئیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور, وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ایک کیا آئی؟ روشن کتاب. تو اب رسول پاک کی ولادت باسعادت ہوئی. کب ہوئی؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام 21 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. رسول پاک کی ولادت گاہ مکہ المکرمہ ہے. آقا علیہ السلام کی وہاں ولادت باسعادت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن وہیں گزارا, اپنی جوانی وہیں گزاری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح وہیں پہ ہوا. جب حضور کی ولادت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے ایران کا بت آتش کدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا. رسول پاک کی ولادت باسعادت ہوئی تو پھر
مکۃ المکرمہ میں کعبے کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے حضور کے گھر کی طرف رخ کر کے سجدے میں گر پڑے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، میں نے کہا صبح صادق تھی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان کے ستارے زمین کے اتنا قریب آ گئے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ وہ ان قریب زمین پر گرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین پر سرکار کی آمد کے لیے کوئی چراغ جلانے والا نہ تھا، تو آسمان کے ستارے زمین کے قریب کر کے زمین کو نور سے منور فرما دیا. پھر کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. 1 سال تک، پورے مکمل 1 سال تک اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ میں، بعض شارحین حدیث نے لکھا پوری دنیا میں کسی بھی ماں کو بیٹی نہیں دی. اللہ پاک نے بیٹے عطا فرمائے. 1 سال تک سرکار کی ولادت کا جشن ہوا، کوئی ماں کو اللہ نے غمگین ہونے نہ دیا. آپ کہیں گے بیٹی بھی تو غمگین ہونے کی کیا بات؟ تو مکۃ المکرمہ میں یہ ماحول تھا لوگوں کے درمیان. بیٹی پیدا ہوتی تو منحوس سمجھتے تھے، ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے بیٹی کو. یہ معاملہ تھا مکۃ المکرمہ میں، معاشرے کا یہ ماحول تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو تو اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ کسی ماں کی گود اجڑے، کوئی بیٹی زندہ دفن کر دی جائے. اب سب کو اپنی رحمتوں سے نوازنے والی ہستی آ گئی ہے، رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں. اس لحاظ سے 1 سال تک اللہ نے کسی ماں کو بیٹی ہی نہیں عطا فرمائی، سب کو بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے. اب آپ اندازہ لگائیے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے اظہار خوشی ہو رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیوں، ایسے کمالات سے نوازا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرے انور اتنا منور، اتنا روشن تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے دیواریں سرکار کے حسن و جمال سے چمک اٹھتی تھی. رات میں دیے چراغ کی ضرورت درپیش نہ ہوتی تھی. میرے آقا گفتگو فرماتے تو منہ مبارک سے نور نکل کے گرتا نظر آتا. میرے آقا بغلیں اٹھا دیتے تو حضور کے بغلے مبارک میں بال نہ تھے. ہمارے بغلوں میں بال ہوتے ہیں، میل ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے. رسول پاک جب بیان کرتے ہوئے اپنے آستین، حضور کے بڑے ہوتے تھے، آستین مبارک لہراتے تو حضور کی بغلے مبارک کو صحابہ اٹھ کر جھانک کے دیکھتے تھے کہ کچھ کمال نظر آ جائے. صحابہ فرماتے ہیں ہم جب بھی حضور کے بغلے مبارک کو دیکھتے، سرکار کے بغلے مبارک میں ہمیں نور گھومتا ہوا نظر آتا تھا. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو رسول پاک کے چہرے انور کو دن کے اجالے میں دیکھے تو کیسا نظر آتا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار سرخ دھاری دار لائننگ والا سرخ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے. اس پہ کیا تھی؟ وائٹ لکیریں تھی. لال سرخ کلر کا لباس تھا، کرتا وہ پہن کے تھے سرکار، نیا لباس تھا. اب حضور بیٹھے ہوئے ہیں، سورج اپنی ساری چمک دمک کے ساتھ روشن ہے آسمان پر، اور ادھر اللہ کا سورج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دھار لباس میں چمک رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سورج کو دیکھتا، پھر سرکار کے مکھڑے کو دیکھتا، پھر سورج کو دیکھتا، سرکار کے مکھڑے کو دیکھتا. سمجھ نہیں آ رہی تھی دونوں میں زیادہ روشن کون ہے. تو میں نے، حضور نے میری طرف دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ کیا تک رہا ہے؟ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی میرے چہرے کو دیکھتا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سورج ہے نا، میں آپ کے چہرے کو اور سورج کو دیکھ کر یہ گمان میں ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ سورج آپ کے چہرے انور میں اتر کر گردش کر رہا ہے. حضور کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اور یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں فرق ہے. کیا فرق ہے بتاؤں؟ وہ عرض کیا گیا کہ ام المومنین بتائیے. آپ نے فرمایا فرق یہ ہے یوسف سفید تھے. یوسف کیا تھے؟ سفید تھے. ان کی سفیدی کو عورتوں نے دیکھا، انگلیاں کٹ گئی، ہوش باقی نہ رہا. مگر میرے آقا محمد رسول اللہ اپنی سفیدی میں مٹھاس رکھتے ہیں. ارے یہاں پر عورتیں تو چھوڑو، مرد اپنی گردن کٹا کے ہوش میں نہیں رہتے.
یہ حسن و جمال کا عالم تھا۔ میرے آقا کے حسن و جمال کی کیفیت مولا علی سے کسی نے پوچھی، اے علی ذرا بتاؤ کہ رسول پاک کے حسن و جمال کی کیفیت کیا تھی؟ آپ وہاں بیٹھ کر حضور کے مکھڑے کو تکتے تو کیسا لطف آتا تھا۔ کسی تابعی نے پوچھ دیا، مولا علی شیر خدا نے فرمایا بتاؤں کیا کیفیت ہوتی تھی؟ ایک شخص ہے وہ اونٹ پر بیٹھ کر ساز و سامان سفر کا باندھ کے، توشہ وغیرہ سب باندھ کے سفر پر نکلا ہے۔ اب وہ ریگستانی سفر ہے اور سخت دھوپ ہے، اونٹ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے تھکا کے اس سے دور ہو گیا، اس کا سارا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، وہ سواری اونٹ جو ہے نا کیا ہے بل بلا کر تڑپ کر مر گیا، اب اس کی سواری نہیں ہے، پیدل چلنے لگا، چپل بھی گھس گئی مگر راستہ نظر نہیں آ رہا، سخت دھوپ ہے، اب اس میں پیدل چلتے چلتے چپل بھی جو ہے نا گھس کر ٹوٹ گئی، اب وہ ننگے پیر چل رہا ہے، نیچے سے ریت کی گرمی اسے تپا رہی ہے، اوپر سے سورج کی دھوپ تپا رہی ہے۔ اب عالم یہ ہو گیا، ہونٹ جو ہے نا سوکھ گئے، پانی کی قلت کی وجہ سے اس کے حلق میں چبھن ہونے لگی اور غشی آ گئی، وہ گر گیا ریت پہ۔ اور پھر کیا ہوا، وہ شخص کو پیاس بہت شدت کے ساتھ لگنے لگی، غشی آ رہی ہے، سر گھوم رہا ہے، نظریں ایک جگہ پہ ٹک نہیں پا رہی، پانی پانی کہہ رہا ہے، اسے ان قریب ایسا لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ اب ایسے عالم میں ایک بندہ اس کے پاس آیا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا شربت لا کے اسے دیا، اور اس نے اس شدید پیاس کی حالت میں وہاں ریگستان میں وہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا شربت اپنے ہونٹوں سے لگا کے پیا۔ مجھے بتا اس شخص کو کیسا مزہ آئے گا؟ کون فرما رہا ہے؟ مولا علی شیر خدا۔ اسے کیسا مزہ آئے گا؟ ارے اس کا مزہ کم ہے، میرے رسول کو ان کی مجلس میں بیٹھ کے کوئی تکتا تو اس پیاسے سے بھی زیادہ وہ مزہ جو ہے نا پا لیتا اور لطف اندوز ہو جاتا۔ رسول پاک کے حسن و جمال کی یہ کیفیت تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا، جدھر نظر مبارک ڈال دیتے آقا کی ترچی نظر بھی، اب آپ دیکھو کسی ایک کو دیکھے تو سائڈوں سے بھی نظر دوسروں پہ پڑتی نا، تو حضور دیکھتے تو حضور کی نظر مبارک یہ سائڈوں سے بھی کسی پہ پڑ جاتی نا، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا تھا، سامنے بھی ایک ہی وقت میں سامنے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے، دائیں بھی دیکھتے تھے، بائیں بھی دیکھتے تھے، اور پھر باہر بھی دیکھتے تھے، اندر بھی دیکھتے تھے۔ حضور مصلی امامت پہ جلوہ افروز ہوئے، صحابہ نے صفیں باندھی نماز کے لیے، آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں صفیں سیدھی اور درست کر لو، میں میرے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہاری صفوں کو دیکھ رہا ہوں اور تمہارے دلوں کی حالتوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ نظر دی خدا نے تو ایسی عطا فرمائی، آنکھیں ایسی پیاری کہ بھویں رسول پاک کی باریک سی تھی، ایسی جیسے کمان ہو اور سلیقے سے جسے تراشا ہوا ہو۔ حضور کی آنکھیں ایسی تھی بڑی بڑی اور گہری بلیک تھی، آقا علیہ السلام کے آنکھیں مبارک کی پتلی، اور پھر سائڈ میں سفیدی تھی، اس سفیدی کے اندر آقا علیہ السلام کے ہلکا سا گلابی رنگ جھلکتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں سے جو نظریں ملا لیتا نا تو آقا علیہ السلام کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا تھا۔ حسن و جمال کا ویسا عالم، نظروں کی کیفیت کا ایسا عالم۔ آقا علیہ السلام کی ناک مبارک بالکل سیدھی تھی، حضور کی داڑھی مبارک ایک مشت تھی، ایک مٹھی، اور آقا علیہ السلام کی مونچھیں مبارک سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک ایسے تھے جیسے ورزش کیے ہوئے پہلوان کے ہو، سینے مبارک چوڑا تھا، اور رسول پاک کی گردن مبارک سراہی کے منہ کی طرح تھی۔ آقا علیہ السلام کے سر انور کے جو بال تھے نا، کبھی حضور کٹنگ نہ بناتے تو کانوں تک آ جاتے، اور کبھی اور بڑھا دیتے جنگوں وغیرہ کی وجہ سے، تو حضور کے کاندھے مبارک
مبارک تک بھی زلفیں آ جاتی تھی. کبھی سرکار پورے بالے مبارک پیچھے کر لیتے اور کبھی بیچ میں سے سیدھی مانگ نکال لیتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک، دانت مبارک بالکل سفید تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک غزوہ احد کے موقع پر جب شہید ہوئے، دو دندان مبارک، فوراً اس کی جگہ اس سے زیادہ خوبصورت دانت نکل آئے تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو اتنا نرم لہجے میں گفتگو فرماتے، اس انداز سے گفتگو فرماتے جو سنتا اسے حضور کی بات اسی وقت یاد ہو جاتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا، سامنے بیٹھا ہوا شخص جس لیول میں حضور کی گفتگو سنتا تھا، بغیر میک کے آخر میں بیٹھا ہوا شخص بھی حضور کی وہی انداز سے گفتگو سنتا تھا. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس کو رب نے کن کی کنجی بنا دیا تھا. حضور اپنی زبان اقدس سے جس کے لیے جو دعا کر دیتے وہ دعا اسی وقت قبول ہو جاتی. آقا علیہ السلام جس کے لیے جو ارشاد فرما دیتے اسی وقت وہ جو ہے نا کیا ہے اس کا کمال ظاہر ہو جاتا. میرے آقا کے دستے مبارک جو تھے نا وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں برف کی طرح ٹھنڈے تھے، اور آقا علیہ السلام کے دستے مبارک میں گوشت مبارک بھرا ہوا تھا. ایسے لگتا تھا حضور سے مصافحہ کرے تو جیسے روئی جو ہے نا ہاتھ میں پکڑ لی ہے. اتنے نرم تھے میرے آقا کے دستے مبارک. اور آقا علیہ السلام کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا نا اس پسینے مبارک میں خوشبو تھی، اتنی خوشبو. حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں جس گلی سے سرکار گزر جاتے 40 دن تک وہ رستے میں خوشبو ہوتی تھی. صحابہ کرام سرکار کہاں ہیں لوگوں سے پوچھ کے نہیں جاتے تھے مجلس تک. صحابہ کرام حضور کی خوشبو گلی میں سونگ سونگ کے گھر تک پہنچ جاتے تھے. یہ میرے آقا کی خوشبو کا عالم تھا. سرکار کے پورے جسم اقدس پہ کہیں پہ بھی بال نہیں تھے سوائے ابرو کے بالوں کے، مونچھ اور داڑھی کے بالوں کے، پلکوں اور سر کے بالوں کے علاوہ رسول پاک کے سینے اقدس پر بالوں کی باریک سی لکیر تھی ناف تک. سینے سے لے کر ناف مبارک تک بالوں کی باریک سی لکیر تھی. حضور کے دو دوشے مبارک، کاندھے مبارک کے بیچ میں پیٹھ پر گوشت سے لکھا ہوا تھا خاتم النبیین. وہ سیب کی شکل و صورت میں گوشت سے اٹھ کر اسٹمپ لگائے جیسا لگا ہوا تھا. اس کو مہر نبوت کہتے. کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ خاتم النبیین. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کا یہ معجزہ تھا. حضور جس چیز کو بھی اپنے دستے مبارک سے چھوتے تھے نا وہ چیز میں حیات آ جاتی تھی. حضور روٹی توڑتے تو روٹی کا لقمہ سبحان اللہ بولنے لگ جاتا تھا. حد تو یہ ہے میرے آقا جس گلی سے گزرتے اونٹ سجدہ کرتے، جانور سجدہ کرتے. حد تو یہ ہے میرے آقا ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا کے ساتھ ایک وادی سے گزرے. وہ وادی سے جب گزر رہے تھے پہاڑ دو طرف تھے، ہر طرف صرف درخت اور پتھر تھے. جس پتھر کے سامنے سے حضور گزرتے وہ عرض کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور وہ درخت کے پتے عرض کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کیا مطلب ہوا اس کا کہ ہوائیں رسول پاک کے جسم کو چھو کر درختوں سے ٹکراتی تو درخت بول اٹھتے تھے، پتھروں سے ٹکراتی تو پتھر بول اٹھتے تھے. حتیٰ کہ رسول پاک توجہ فرماتے ابو جہل کے ہاتھ میں موجود کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ سارے معجزات اللہ نے رسول پاک کو عطا فرمائے. ایک صحابیہ ایک جنگ کے موقع پر ان کے سر پر کسی نے وار کیا تلوار سے، تو ان کے سر کا ایک طرف کا حصہ نکل کے ایسا لٹکنے لگا تھا چمڑے سے. تو وہ لے کر رسول پاک کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے کسی نے اس طرح زخمی کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک میں ان کے وہ سر کا حصہ پکڑ کے وہ جگہ پہ لگا دیا. حضور نے جو لگایا اب اس کے بعد عالم یہ ہو گیا وہ ٹکڑا اسی وقت چپک گیا، بغیر ٹاکے دیے کے جڑ گیا. پھر وہ ٹکڑے میں خوشبو آ گئی.
اب وہ صحابی کا عمل دیکھو، جب جب کوئی ان کے پاس بیمار آتا کہتا مجھے دعا پڑھ کے دم کر دیں، تو وہ اپنا عمامہ ہٹاتے، جہاں سرکار نے ہاتھ لگایا تھا وہاں اپنا ہاتھ لگا کے اس کے جسم پہ پھیر دیتے، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ یہ میرے آقا کے دست شفقت کا کمال تھا۔ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے قدومین شریفین عطا فرمائے، ہم ریت پہ چلتے ہیں تو ہمارے پیر کے نشان اترتے ہیں، مگر میرے آقا پتھروں پہ چلتے تو حضور کے قدموں کے نشان اتر جاتے تھے۔ یہ معجزہ اللہ نے میرے آقا کو عطا فرمایا۔ تو ایسا کمال والا جسم اللہ نے میرے آقا کو عطا فرمایا۔ حضور کا دیکھنا معجزہ، بولنا معجزہ، چھونا معجزہ۔ حد تو یہ ہے کہ جب جب حضور تناول فرماتے روٹی کے لقمے، وہ لقد کننا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکل، جب جب حضور روٹی کا لقمہ اٹھاتے صحابہ فرماتے ہم ہمارے کانوں سے حضور کے پیٹ مبارک میں داخل ہونے تک اس لقمے سے تسبیح سنا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، میرے آقا کو جانور دیکھ کر سجدہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی طرف اور دیگر انبیاء کی طرف اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی، ان کتابوں میں اللہ نے حضور کے آنے سے پہلے حضور کی شانوں کا ذکر فرمایا۔ وہ شانوں کا ذکر فرمایا تو حضور کو لقب دیا نبی القبلتین، دو قبلوں والے نبی ہوں گے میرے آخری نبی، اور خاتم النبیین ہوں گے، رحمت للعالمین ہوں گے، اور شفیع المذنبین ہوں گے۔ اور پھر ان کی امت کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا، سارے نبیوں کی امتوں پر ان کی امت کا درجہ فضیلت والا ہوگا، بلند مرتبت والا ہوگا۔ یہ سب بیان ہوا بنی اسرائیل کے کتابوں میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو حضور کے سر انور پر سخت دھوپ میں بھی ایک ابر کا ٹکڑا سایہ کرتے ہوئے چلتا تھا۔ میرے آقا کا معجزہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں کوئی شخص اچھی کافی ہائٹ والا آ کر کھڑا ہو جاتا نا، رسول پاک کا یہ معجزہ تھا، آٹومیٹکلی رسول پاک کا جسم اقدس اونچا ہو جاتا اور وہ شخص سے زیادہ اونچا ہو جاتا، اور کتنے بھی اونچے خد والا آ جائے رسول پاک ہی اس سے اونچے نظر آتے تھے۔ یہ شان اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے 25 برس کی عمر میں نکاح فرمایا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 25 برس کی عمر میں نکاح فرمایا، 40 سالہ 2 مرتبہ شادی شدہ خاتون سے، اس کے بعد ان کے ساتھ اپنی عمر کا طویل حصہ آقا علیہ السلام نے گزارا۔ 40 برس کی عمر میں حضور کو اللہ نے یہ فرمایا کہ محبوب اب اعلان نبوت کرو۔ 40 سال تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن پہلے بھی نبی تھے حضور، کیونکہ حضور کے 2 کاندھے مبارک کے بیچ میں خاتم النبیین پیدائش سے لکھا ہوا تھا، اور حضور کی آمد سے پہلے سارے نبیوں نے حضور کو رسول اور نبی کہا، امام الانبیاء کہا، رحمت للعالمین کہا۔ حضور پیدا بعد میں ہو رہے ہیں، مگر آقا علیہ السلام کو رسالت پہلے ہی عطا فرما دی گئی، مگر اعلان 40 سال کے بعد کیا سرکار نے اللہ کے حکم سے۔ قرآن کا نزول بھی شروع ہوا۔ 53 برس تک سرکار مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے۔ 53 برس کی عمر میں آقا علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور سرکار کی مکہ میں زوجہ جو پہلی تھی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، وہ وصال فرما گئی، اور آقا علیہ السلام نے پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے دوسرے نکاح فرمائے۔ اس طرح آقا علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 53 برس گزارے، مدینہ منورہ میں اپنی عمر مبارک کے 10 سال گزارے۔ اس طرح آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال 4 دن ہوئی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے والد بزرگوار کا نام عبداللہ ہے، حضرت آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ ہے، حضرت عبد المطلب آپ کے دادا ہیں، اور آپ کی دادی کا نام فاطمہ بنت عامر ہے، آپ کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف ہے، آپ کی نانی کا نام حضرت برا ہے، اور اس طریقے سے یہ آپ کا نسب ہے۔
آپ کے جو ہے نا کیا ہے ازواج کی تعداد 11 میں نے بتائی. شہزادے جو حضور کو ہوئے 3 شہزادے ہوئے, 3 صاحبزادے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے. 4 صاحبزادیاں رہی, ان میں سے بھی 3 گزر گئی, ایک باقی رہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ, اور انہی سے اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بڑھائی قیامت تک. جو حضور کی آل ہے وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. اب پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں ہیں 6 ہیں, اور دودھ شریک بھائی حضور کے 6 ہیں, دودھ شریک بہنیں رسول پاک کی 3 ہیں, حضور کے داماد 3 ہیں, نواسے 5 ہیں, نواسیاں 3 ہیں, مؤذن رسول پاک کے 4 ہیں, اور پہرے دار رسول پاک کے 9 ہیں, اور غلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 تھے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات اور سریہ, ایسے جنگ کو غزوہ کہتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی, اور وہ جہاد میں رسول پاک خود بنفس نفیس شریک تھے, اس کو کیا بولتے؟ غزوہ بولتے. اور جس میں رسول پاک شریک تو نہیں تھے, صحابہ کو حکم دیا, صحابہ نے وہ جنگیں لڑی, اس کو کیا بولتے؟ سریہ بولتے. تو ٹوٹل آقا علیہ السلام نے جو غزوات کیے ان کی تعداد 23 ہے, اور اس میں سے 9 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے مقابلہ کر کے فتح کیے. اس میں سے ایک جو غزوہ احد ہے اس میں کافروں اور مسلمانوں کا برابر نقصان ہوا. بقیہ تمام میں رسول پاک اور ایمان والوں کو فتح یابی نصیب ہوئی. اور باقیہ میں نے بتایا 23 غزوات تھے, اس میں سے 9 لڑے گئے, اور بقیہ بغیر لڑائی کے جو ہے نا کیا ہے ختم ہو گئے, اور اس میں حضور بنفس نفیس شریک رہے. اور پھر 43 سریہ ہوئے, ان سب میں اللہ نے مومنین کو فتح یابی نصیب فرمائی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے آخری 10 سال مدینے میں گزارے, اور 12 ربیع الاول ہی کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب تعالیٰ سے جا ملے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا. جس دن وصال ہوا وہ دن بھی پیر کا دن تھا, اور جس دن حضور کی ولادت ہوئی وہ دن بھی پیر کا تھا. مگر آقا علیہ السلام کی تدفین چہارشنبے کے دن عمل میں لائی گئی. نماز جنازہ کی کوئی امامت نہیں کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہر ایک نے تنہا پڑھی. اور پھر آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے وقت ملک الموت حاضر خدمت ہوئے, اور دروازے مبارک کے باہر کھڑے رہے. جبرائیل علیہ السلام کو اندر بھیجا, عرض کیا حضور سے تم اجازت لے لو, پھر بعد میں داخل ہوتا ہوں. سرکار سے جبرائیل علیہ السلام نے اجازت لی, یا رسول اللہ رب تعالیٰ آپ کو 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چننے کا اختیار عطا فرماتا ہے, یا تو وہ چنے جو دنیاوی چیز ہے, یا پھر وہ چنے جو رب تعالیٰ کے پاس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کیا چاہتا ہے؟ آپ سے ملاقات بولے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا ملک الموت کو اجازت دے دو کہ وہ اندر داخل ہو, میری روح قبض کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ملک الموت نے روح انور قبض کی. اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے بعد جب غسل دینے کی بات آئی, مولا علی شیر خدا نے حضور کو غسل دیا. اور پھر جب سرکار کو قبر اطہر میں اتارنے کی بات آئی, سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے مبارک میں, آپ کے کمرے ہی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. تو وہاں قبر اطہر میں جو صحابی اترے تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ جب قبر میں اترے, سرکار کے آخری دیدار کے لیے چہرے انور سے کفن ہٹایا تو انہوں نے دیکھا حضور کے لب ہائے مبارک ہل رہے تھے. تو انہوں نے اپنے کان حضور کے لب سے لگائے تو کیا کہہ رہے تھے رسول پاک؟ اللہم اغفر لی امتی, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. حضرت ابو طلحہ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پھر وہ قبر سے باہر تشریف لائے, کفن مبارک صحیح کر کے اس کے بعد آقا علیہ السلام کی تدفین ہو گئی. پھر آقا علیہ السلام کی مزار اقدس پر جو آج ہم گنبد خضرا دیکھ رہے ہیں وہ گنبد خضرا ہے, اسی کے نیچے آقا علیہ السلام آرام فرمائے. اب یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ رسول پاک وصال تو فرما گئے, آقا کی تدفین تو ہو گئی, مگر اہل سنت والجماعت کا یہ
عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں جسم اور روح کے ساتھ ٹھیک اسی طرح زندہ ہیں جیسے ظاہری حیات میں زندہ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر اطہر میں اسی طرح جلوہ افروز ہیں جس طرح آقا اپنی مجلس میں صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز ہویا کرتے تھے۔ حضور کے قبر اطہر کے پاس جو بھی سلام عرض کرتا ہے حضور اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جو کوئی امتی دور سے عرض کرتا ہے حضور تک سلام پہنچایا جاتا ہے اور رسول پاک اس کا جواب دیتے ہیں۔ صحابی رسول نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہم اب آپ کو سلام کرتے ہیں آپ جواب دے دیتے ہیں، مگر جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو جسم تو قبر میں سلامت نہیں رہے گا، اس وقت آپ ہمارے سلام کا جواب کیسے دیں گے؟ آقا علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ وَيُرْزَقُ، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اللہ اسے رزق دیتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے نبیوں کے جسموں کو مٹی پر حرام کر دیا ہے، مٹی ان کے جسم نہیں کھا سکتی۔ تو رسول پاک نے فرمایا اپنی ظاہری حیاتی میں نبیوں کے جسم سلامت ہوتے ہیں، جسم اور روح کے ساتھ وہ زندہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ یا رب العالمین رسول پاک سے ہمیں جس طرح محبت کرنے کا حق ہے اسی طرح محبت کرنا نصیب فرما، رسول پاک کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونا نصیب فرما، حضور کی محبت میں جینا مرنا، آقا کی معیت